السلام علیکم ناظرین۔ علیزہ ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی بیٹی تھی جس کو لگتا تھا دولت اور طاقت ہی سب کچھ ہے، مگر جب اس کا سامنا اس لڑکے سے ہوا جس کی وہ یونیورسٹی میں سب کے سامنے عزت اچھالتی تھی، غریب بھکاری کہہ کر مذاق بناتی تھی، تب حقیقت سامنے آئی اور پھر ایسا ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے دن سب نئے کپڑے، سٹائلش بیگ اور مہنگے موبائل فون کے ساتھ داخل ہو رہے تھے، لیکن ایک لڑکا سب سے الگ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا نام تھا فہد۔ سادہ نیلا کرتا، پٹا ہوا بیگ اور پیروں میں پرانی چپلیں دیکھتے ہی کوئی بھی کہہ دیتا یہ لڑکا غریب ہے، شاید کسی اسکالرشپ پر پڑھ رہا ہے۔ اسی کلاس میں تھی علیزہ، جو شہر کے بڑے پراپرٹی ڈیلر کی بیٹی تھی۔ پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن عقل اور تہذیب سے بالکل خالی۔ اس کے لیے کلاس روم میں ایک شو آف کرنے کی جگہ تھی، نئے برانڈڈ کپڑے، آئی فون کا نیا ماڈل اور دوستوں کی بڑی ٹولی جو ہر وقت اس کے ارد گرد رہتی تھی۔ پہلی ہی کلاس میں جب علیزہ کی نظر فہد پر پڑی تو اس کی بنویں تن گئی۔ یا اللہ، یہ کیا بلا ہے! اس نے اپنی سہیلی سے کہا، یہ بھکاری کہاں سے آ گیا ہے کلاس میں؟ مجھے لگا یہ یونیورسٹی صرف اسٹینڈرڈ اسٹوڈنٹ کے لیے ہے۔ کلاس ختم ہوتے ہی وہ سیدھی فہد کے پاس گئی اور طنزیہ لہجے میں بولی، تمہیں ایڈمیشن کیسے مل گیا؟ لگتا ہے یونیورسٹی نے خیرات بانٹنی شروع کر دی ہے۔ لہذا فہد نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک ہی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ علیزہ کو وہ مسکراہٹ اور بھی چبھ گئی۔ اگلے دن کینٹین میں فہد ایک کونے میں بیٹھا اپنے ٹفن سے روٹی سالن کھا رہا تھا۔ علیزہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں آئی اور زور سے بولی، یہ کون بدبودار سالن کھا رہا ہے؟ لگتا ہے کسی لنگر سے آیا ہے۔ سب ہنسنے لگے۔ کوئی ایسے سمجھا یہ یونیورسٹی ہے، کوئی لنگر خانہ نہیں۔ فہد نے خاموشی سے اپنا کھانا سمیٹا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد یہ روز کا معمول بن گیا۔ کبھی علیزہ کلاس میں استاد سے کہتی، سر مجھے فہد سے دور بٹھا دے، مجھے غریبوں سے الرجی ہے۔ کبھی گروپ پروجیکٹ میں کہتی، سر پلیز اس کو ہمارے گروپ سے نکال دے، اس کی وجہ سے ہماری پریزنٹیشن خراب لگے گی۔ بھی لائبریری میں وہ اور اس کے دوست فہد کی کرسی پر چونک چکا دیتے، بھی اس کی کتابوں پر پین چلا دیتے اور ایک بار تو اس کے بیگ میں چپکے سے پرچی ڈال دی جس پر لکھا تھا، بھکاریوں کا یونیورسٹی میں کوئی کام نہیں۔ لیکن فہد نے مجھے بھی جواب نہ دیا، نہ پرسنل سے شکایت کی، نہ شور مچایا۔ وہ ہر بار خاموشی رہا اور بس پڑھائی کرتا رہا۔ کبھی دوسرے طلباء کو بھی حیرت ہوتی کہ یہ لڑکا سب کچھ کیسے برداشت کر لیتا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو کب کا علیزہ کو جواب دے دیتا، لیکن وہ تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا، لیکن مسکرا دیتا جیسے اسے پتا ہو یہ سب اس اصل جنگ کے آگے کچھ نہیں جو وہ خود کے لڑکے لڑ کر رہا ہے۔ کئی لڑکیاں جو علیزہ کی طرح مغرور نہ تھی، کبھی اس سے کہتی، فہد تمہیں یہ سب برداشت نہیں کرنا چاہیے، کم از کم ایک بار تو جواب دو۔ وہ صرف اتنا کہتا، جواب اگر چین کر دینا پڑے تو اس میں وزن نہیں ہوتا۔ علیزہ کو اس کی یہ بات اور زیادہ چدی، اب یہ مجھے نصیحت کرے گا، وہ غصے میں کہتی۔ پھر آیا وہ دن جب یونیورسٹی میں یوتھ انٹرپرینیور کا کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ سب طلباء کو اس میں شرکت ہونا تھا۔ بڑے بڑے بزنس مین اور CIO آ رہے تھے۔ علیزہ اپنی پوری شان و شوکت میں پہنچی، مہنگے کپڑے، میک اپ اور برانڈڈ پرفیوم کی خوشبو۔ اسٹیج پر اناؤنسمنٹ آیا اور بولا، اب ہم بلا رہے ہیں اس نوجوان کو جس نے 24 سال کی عمر میں اپنی پہلی کمپنی قائم کی اور آج جس کی دولت 500 کروڑ سے زیادہ ہے۔ سب نے یونیورسٹی میں پڑھائی کرتے ہوئے اپنی شناخت چھپائے رکھی۔ آئے خوش آمدید کہیں گے مسٹر فہد ملک کو۔ پورا حال ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ علیزہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ اس کے منہ سے الفاظ نہ نکلے، وہ پسینے سے بہہ گئی۔ نہیں یہ مذاق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑا پڑھائی فہد پر اعتماد انداز میں سوٹ نہیں پہن کر اسٹیج پر
چڑھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے سیکیورٹی گارڈ، مینجمنٹ ٹیم اور میڈیا والے۔ وہی لڑکا جسے سب بھکاری کہتے تھے، آج سب کا فخر بن چکا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس نے کہا، اکثر لوگ ہمیں ہمارے کپڑے، ہماری زبان اور ہمارے انداز سے جانتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اصل قیمت انسان کی سوچ میں ہوتی ہے۔ اور آج یہاں اسی سوچ کی بدولت کھڑا ہوں، اور ان لوگوں کی وجہ سے جو روز مجھے نیچا کانے کی کوشش کرتے تھے۔ علیزہ کا چہرہ شرمندگی اور پچھتاوے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ چاہتی تھی زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ فہد نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر نہ ڈالی۔ اس نے اسے بالکل اسی طرح نظر انداز کر دیا جیسے وہ ہمیشہ اس کے وجود کو نظر انداز کرتی رہی۔ کانفرنس ختم ہو گئی۔ حال کی رونق مدم ہو چکی تھی، لیکن علیزہ کے اندر ایک طوفان بچ رہا تھا، جو خود کو سب سے برتر سمجھتی تھی۔ آج وہ اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہی لڑکا جس سے اس نے ہر روز ذلیل کیا، آج اس کی کامیابی کی روشنی میں وہ خود مان پڑ گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھی کانپ رہی تھی، پسینہ ماتھے سے بہہ رہا تھا اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ فہد اسٹیج سے اتر چکا تھا۔ میڈیا والے اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ لوگ سیلفیاں لینے کو بےتاب تھے۔ علیزہ وہی جم ہوئی تھی۔ رات بھر اسے نیند نہ آئی۔ ہر تونا، ہر مذاق، ہر زہر بر جملہ جو اس نے فہد پر کسا تھا، آج وہ سب اس کی اپنی روح پروار بن کر لوٹ رہا تھا۔ علیزہ رات بھر کروٹیں بدلتی رہی۔ ہر جملہ، ہر طنز اور ہر مذاق جو اس نے فہد پر کسا تھا، آج اس کے اپنے دل پر زخم بن کر لگ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اس لڑکے کے کپڑوں کا مذاق اڑایا تھا، اس کی کتابیں پھینکی تھی، اس کی کرسی پر چونکی لگائی تھی، اور سب سے یہ کہ اس کے انسان ہونے پر ہی سوال اٹھایا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ سیدھی یونیورسٹی پہنچی۔ نظریں جھکی ہوئی تھی، چہرہ تھکا ہوا اور ہونٹ سوکھے ہوئے۔ جیسے ہی کلاس روم میں قدم رکھا، سب سے پیچھے اس نے دیکھا فہد اپنی پرانی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہی سادگی، وہی پرسکون چہرہ، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ علیزہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی۔ پوری کلاس کی نظریں ان دونوں پر تھی۔ علیزہ کی آواز کانپ رہی تھی، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ فہد نے سر اٹھایا، اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ اس کی یہ خاموشی پہلی بار علیزہ کو کاٹنے لگی۔ جو خاموشی کل تک اسے کمزوری لگتی تھی، آج برف جیسی ٹھنڈی اور بھاری محسوس ہو رہی ہے۔ علیزہ پاس کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم کون ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ جو میں نے کیا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں شاید انسان تو تھی، مگر انسانیت بول چکی تھی۔ فہد نے بہت آہستگی سے کہا، تمہارے لیے میں اب کون ہوں؟ وہی پرانا فہد جو ٹفن میں روٹی سالن لاتا تھا، آج کا کروڑ پتی فہد۔ ملک علیزہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تب میں نے تمہیں انسان نہیں مانا اور اب خود کو بھی انسان نہیں مانتی۔ اگلے چند دنوں میں علیزہ نے خود کو بالکل بدل لیا۔ وہ اب کسی پر ہنسی نہیں تھی، کسی کی غربت یا حالت پر طنز نہیں کرتی تھی۔ وہ بغیر میک اپ کے یونیورسٹی آتی، کینٹین میں سب کے ساتھ لائن میں کھڑی ہو کر کھانا کھا لیتی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اب کسی کو اس کے حالات سے نہیں بلکہ باتوں سے فرق کہتی تھی۔ وہ کئی بار فہد سے معافی مانگنے گئی، لیکن ہر بار بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب ملا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اس مسکراہٹ میں اب فاصلے تھے۔ ایک دن کینٹین میں علیزہ اکیلے بیٹھی تھی کہ فہد اس کے پاس آیا اور بولا، تم نے خود کو بدل لیا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں۔ علیزہ نے اس کی طرف دیکھا، مجھے پتا ہے میں تمہارے قابل کبھی نہیں تھی، لیکن کیا میں انسان بننے کے قابل بھی نہیں ہوں؟ فہد چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، انسان بننے کے لیے صرف معافی مانگنا کافی نہیں ہوتا، اس معافی کو جینا پڑتا ہے، اور تم وہ کر رہی ہو۔ علیزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ اس دن پہلی بار علیزہ کو سمجھ آیا کہ اصل معافی الفاظ سے نہیں بلکہ بدلاؤ سے ملتی ہے، اور عزت پیسے سے نہیں،
انسانیت سے ملتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، یونیورسٹی میں اب علیزہ وہ نہیں رہی تھی جو سب پر ہنستی تھی، غرور میں ڈوبی رہتی تھی اور پیسوں کو خدا بنتی تھی۔ اب وہ خاموشی رہتی تھی، سب سے نرمی سے بات کرتی تھی، مگر کچھ چیزیں آسانی سے نہیں بدلتی۔ وہی لڑکے اور وہی لڑکیاں جو پہلے علیزہ کی چاپلوسی کرتے تھے اب اس پر طنز کرنے لگے۔ اب کیوں اتنی معصوم بن رہی ہو؟ لگتا ہے کروڑپتی لڑکے اس کے عشق میں آ گئی ہے، ڈرامہ کر رہی ہے۔ یہ سب معافی کا کھیل ہے۔ علیزہ ہر طنز چپ چاپ سہتی، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر روتی، کبھی آئینے میں دیکھتی اور کہتی شاید یہ وہ سزا ہے جو مجھے ملنی چاہیے۔ میں نے وقت پر کسی کی عزت نہ کی اور اب خود ذلت سہنا سیکھ رہی ہوں۔ لیکن جو چیز اسے سب سے زیادہ توڑ رہی تھی وہ تھی فہد کی خاموشی۔ وہ اب بھی اسے بات کرتا تھا مگر پہلے جیسے گہری نہیں تھی۔ بات چیت محدود حد تک تھی، چند الفاظ، چند جملے اور پھر فاصلے۔ علیزہ چاہتی تھی کہ وہ ایک دن نیزا چاہی اسے ویسے ہی دیکھے جیسے کبھی پہلے دیکھا کرتا تھا، بغیر نفرت کے، بغیر حساب کے۔ یونیورسٹی میں ایک دن انمول کلچر ڈے کی خبر دے دی گئی۔ سب اسٹوڈنٹ کو مختلف ٹیموں میں بانٹا گیا۔ قسمت سے علیزہ اور فہد ایک ہی گروپ میں آ گئے۔ اب انہیں روز ریہرسل میں ملنا پڑتا تھا۔ علیزہ اپنے کام میں پورے دل سے لگتی تھی، دیر رات تک تیاری کرتی، اسٹیج پر صفائی کرتی، پوسٹر لگاتی، وہ کام کرتی جو پہلے حقیر سمجھتی تھی، اور فہد یہ سب دیکھ رہا تھا، بغیر کچھ کہے بس دیکھتا رہتا تھا۔ ہر دن اس کی آنکھوں میں ایک نئی علیزہ نظر آتی تھی، تکی ہوئی تھی مگر سچی، ٹوٹی ہوئی مگر مضبوط، شرمندہ مگر ایماندار۔ ایک رات جب سب گروپ ممبر تھک کر جا چکے تھے، علیزہ اب بھی اسٹیج پر پوسٹر بنا رہی تھی۔ فہد نے اس کے پاس آ کر پانی کی بوتل رکھی اور پہلی بار نرمی سے بولا اتنا خود کو کیوں سزا دے رہی ہو؟ علیزہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے، کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں پہلی بار خود سے ڈر لگنے لگا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں پھر وہی نہ بن جاؤں۔ فہد خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا، دونوں کے بیچ لمبا سناٹا چھا گیا۔ پھر علیزہ بولی، میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے معاف کر دو، میں بس چاہتی ہوں کہ ایک دن جب تم پیچھے مڑ کر دیکھو تو یہ نہ کہو کہ میری موجودگی نے تمہاری زندگی کا وہ حصہ گندا کیا تھا۔ فہد نے اس کی طرف دیکھا، اب وہ علیزہ نہیں تھی جو اس نے پہلی بار کلاس میں دیکھتی تھی۔ تمہارے غرور نے مجھے توڑا نہیں تھا، لیکن تمہارا یہ بدلاؤ ہوا روپ مجھے اندر تک چھو گیا ہے۔ علیزہ کی آنکھیں بھر آئی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے ایک موقع دو گے؟ فہد نے گہری سانس لی، پھر مسکرایا۔ کسی انسان کو معاف کرنا انسان نہیں ہوتا، لیکن جب وہ انسان کو خود کو بدل لے تو اسے معاف نہ کرنا خود کو سزا دینے کے برابر ہوتا ہے۔ علیزہ نے آہستہ سے کہا، میں کوئی رشتہ نہیں مانگ رہی ہوں، صرف وہ عزت مانگ رہی ہوں جو میں نے کبھی دی نہیں تھی۔ فہد نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، آج سے ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں، اس بار بغیر غرور کے، بغیر حساب کتاب کے، بس ایک انسان کی طرح دوسرے انسان کے ساتھ۔ علیزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس کا چہرہ چکا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہ مسکرا رہی تھی، سچائی اور نرمی کے ساتھ۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس حیران تھے، فہد جو کبھی کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا، اب اسی علیزہ کے ساتھ بیٹھا تھا، بات کرتا تھا اور کبھی کبھار ہلکا سا ہنستا بھی تھا۔ یونیورسٹی میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ ارے یہ تو کروڑپتی لڑکا ہے، اسی لیے اب اس کے پیچھے پھر رہی ہے۔ علیزہ کی چالاکی دیکھو، صرف طنز مارتی تھی، اب نخرے دکھا رہی ہے۔ یہ سب ایک پلان ہے تاکہ شادی کے بعد اس کے باپ کا بزنس سنبھالے۔
یہ باتیں اب علیزہ کے کانوں تک نہیں بلکہ اس کے دل تک پہنچتی تھی۔ ایک دن کینٹین میں کسی نے زور سے طنز کیا اور علیزہ آج کل تو بھکاریوں میں بھی دل لگانے لگی ہے۔ کیا سناٹا چھا گیا۔ علیزہ اٹھی اور اس لڑکے کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر ایک دم ٹھنڈے لہجے میں بولی، جب انسان کی سوچ اتنی چھوٹی ہو جائے کہ دل کا رشتہ پیسوں سے تولا جائے تب سمجھ لینا چاہیے کہ اصل اور بد جیب میں نہیں بلکہ دماغ میں ہوتی ہے۔ وہ مڑ گئی اور اسی وقت فہد دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے سب سن لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رد عمل نہیں تھا، صرف ایک ٹھہری ہوئی خاموشی تھی۔ علیزہ اس کے پاس آئی اور بولی، میں نے تمہیں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں بدل گئی، لیکن لوگ اب مجھے وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو میں پہلے تھی۔ فہد نے کہا، علیزہ، لوگ ہمیشہ تمہیں تمہارے گزرے ہوئے کل سے پر لیکن تمہاری اصل پہچان تمہارا آج طے کرے گا۔ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تو کیا تم مجھے اب بھی ایک موقع دو گے؟ فہد نے بہت آہستگی سے پھر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں تمہیں موقع نہیں دے رہا ہوں، میں تمہیں عزت واپس لوٹا رہا ہوں۔ کچھ دن بعد یونیورسٹی میں گریجویشن کی تقریب تھی۔ پورے کیمپس میں رونق تھی، ہر کوئی اپنی نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اسٹیج پر ایوارڈز دینے کے بعد فہد نے مائک اٹھایا اور کہا، میں نے یہ یونیورسٹی صرف اسی لیے جوائن کی تھی کیونکہ مجھے سچے رشتے چاہیے تھے جو میری پہچان سے نہیں میری انسانیت سے جڑے ہوں۔ آج مجھے ایک کہتے ہوئے فخر ہے کہ مجھے وہ رشتہ مل گیا۔ سب لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ کسی رشتے کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے کہا، ایک لڑکی تھی جس نے میری بے عزتی کی، میری حالات کا مذاق اڑایا اور پھر اس نے مجھے خود سے زیادہ سمجھا۔ خود کو بلند اور انسانیت کی مثال بن گئی۔ وہ مڑا اور اپنی سیٹ پر بیٹھی علیزہ کی طرف اشارہ کیا۔ پورے ہال میں تالیاں بجنے لگی۔ علیزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار وہ عزت جو اس نے چھین لی تھی اسے بغیر مانگے واپس ملی تھی۔ تقریب کے بعد دونوں اکیلے بیٹھے تھے، یونیورسٹی کی سیڑھیوں پر، وہیں جہاں کبھی علیزہ نے فہد کی چپلیوں پر ہنستے ہوئے کہا تھا، یہ کیا پہن رکھا ہے؟ علیزہ نے آہستہ سے کہا، کبھی نہیں سوچتا تھا کہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ اسی انسان کے ساتھ بیٹھ کر گزرے گا جسے میں نے سب سے زیادہ تکلیف دی تھی۔ فہد نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کبھی نہیں سوچتا تھا کہ میری سب سے بڑی جیت وہ انسان ہوگا جو پہلے میری سب سے بڑی ہار بناتا تھا۔ علیزہ نے مسکرا کر پوچھا، اب آگے کیا؟ فہد نے کہا، اب آگے وہ ہوگا جو اس بار پیسوں سے نہیں بھروسے پر چلے گا۔ اس نے علیزہ کی ہتھیلی تھام لی، بغیر کیمروں کے، بغیر تماشے کے، وعدے، بس ایک بھروسے کے ساتھ۔ اس دن نہ کوئی اظہار، نہ کوئی شادی کی بات، لیکن کچھ ایسا چڑھ گیا جو ہر رشتے سے اوپر تھا، انسان سے انسان کا۔